پیارے دوستوں، جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطوں پر حکمرانی کرنے والوں میں چند ایسے بھی تھے جن کو اقتدار و اختیار کے نشے نے اکثر ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم و جابر بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ بھی کر دیتے تھے۔ ان کی اسی خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت کے لیے بے رحمانہ استعمال پر اکسایا، اور وہ اپنی ذات کی تسکین اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے، اور یوں بے شمار انسانی جانوں کے ضائع اور بے اندازہ تباہی و بربادی کا باعث ثابت ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب ایسے حکمران بھی ہو گزرے ہیں جو ایسے لوگوں کے برعکس اپنی عوام کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ لیڈر تو وہ تھے جو اپنی عوام کی زندگیوں میں بہتری، آسانی اور آسائش لانے کے لیے ہمیشہ ہی کاوشاں رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ان صاحبان اختیار کا تذکرہ اپنے قائرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ناظرین کرام ہیروڈ دی گریٹ ہے۔ یہ وہی ہیروڈ اعظم ہے جس کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے، اور جس کی وجہ شہرت اپنی جان بچانے کے لیے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کی کوشش کرنے کے حوالے سے ہے۔ 73 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہونے والا ہیروڈ ایک ظالم حکمران تھا۔ قدیم انسانی تاریخ کے ماہر جوفس نے اس کے مظالم کے بے شمار واقعات رقم کیے ہیں۔ اس ظالم شخص نے اپنے ہی 3 بیٹوں اور اپنی 10 بیویوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں، اس نے اپنے دور کے پروت اعلیٰ کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساس اور اپنے انکلز کے قتل میں بھی ملوث مانا جاتا ہے۔ دوسرا نام نیرو۔ روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لے پالک بچہ تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونانہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں ایگریپینا دی ینگر کو قتل کیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ پر ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دی گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہروں پر ہی آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا، اور ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت سوں کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ اس کی یہ ذہنی کج روئی بالآخر اتنی بڑھی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ تیسرا نام پوپ الگزینڈر ششم ہے۔ پوپ دنیا بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا مانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ میں اس منصب پر کئی ایسے لوگ بھی فائز رہے جو ظلم و جار میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان سب میں بلا شبہ پوپ الگزینڈر ششم سب سے نمایاں ہیں۔ وہ 1431 میں پیدا ہوا اور اس کی پوپیت کا زمانہ 1492 تا 1503 ہے۔ وہ عیسائیت کے عدم تشدد اور رواداری کے اصولوں پر کسی طرح بھی پورا نہیں اترتا تھا، بلکہ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے انتہائی سیکولر تھا۔
اس نے اپنے مرتبے کی طاقت کو اپنے لالچ پورا کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ واردات یہ بھی تھا کہ وہ اپنی خوبصورت بیٹی لوکریزا کی شادی کسی امیر آدمی سے کر دیتا اور اسے خوب جہیز بھی دیتا۔ بعد ازاں وہ اس شادی کو بحیثیت پوپ منسوخ کر دیتا، حالانکہ رومن کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی امیر آدمی سے بیاہ دیتا۔ وہ تقریبات منعقد کرنے کا بھی بہت شوقین تھا۔ رقص و سرور اور رنگ رلیوں سے بھی بھرپور یہ تقریبات آہستہ آہستہ قدیم یونانی دیوتاؤں کی پرستش کی رسومات کے لیے کی جانے والی تقریبات کا رنگ اختیار کرتی گئی، جن میں خوب موج مستی کی جاتی تھی۔ انہی تقریبات میں شریک ہونے والے امراء کی ناجائز دولت کو وہ اپنے اختیارات کے تحت ضبط کر کے اپنی پرتشیش زندگی کے لیے استعمال میں لاتا۔ اس پوپ کا انجام بھی بالآخر عبرتناک ہوا اور اس کو دھوکے سے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، چوتھا نام کنگ جان کا ہے۔ کنگ جان کو بآسانی انگلستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ 24 دسمبر 1166 کو پیدا ہوا اور 19 اکتوبر 1216 کو وفات پائی۔ وہ 1199 سے لے کر اپنے انتقال تک تخت نشین رہا۔ بادشاہت کے اصول کے لیے اس نے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرانس کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کی۔ جب اس کے مخالفین نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں قلعے میں قید کروا کر بھوکا پیاسا مار دیا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد ایک بہت بڑی بحری فوج تشکیل دی اور اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری محصولات عائد کیے۔ معززین کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور امراء کو قید میں ڈال کر ان پر تشدد کے ذریعے ان کی دولت ہتھیا لی۔ بالآخر 1216 میں وہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے گزر گیا۔ پانچواں چنگیز خان ہے۔ چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموچن تھا۔ وہ 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام مغل قبائل کو معتاد کر کے ان کا حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سلطنت کو تشکیل دینے میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملے کے نتیجے میں اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نستہ نبود کر دیا گیا۔